بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے۔ ناظرین، ہمارے تھم نیل پر جو شعر لکھا گیا ہے کہ کروڑ جاں ہو تو کر دوں فدا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے لطف و عنایات کا شمار نہیں۔ ناظرین، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس کائنات کو دی گئی کا شکریہ ادا کرنے لگیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا شمار کرنے لگیں تو دنیا میں موجود قلم اور کاغذ ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ جل شانہ کی اس خوبصورت تخلیق کے اخلاق سے حاصل ہونے والے لطف و عنایات ختم نہیں ہو سکتی۔ آج ہم حلم اور بردباری کی بات کریں گے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ حلم کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس قدرت کے ہونے کے باوجود انتقام نہ لے، بلکہ برداشت کرتے ہوئے قصوروار کو کسی طرح بھی سختی نہ دکھائے، تو اس کو حلم کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ قدرت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جہاں جہاں اس صفت کا ذکر کیا ہے، وہیں بخشش اور شان غفاری کی بات بھی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت حلم و بردباری اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت کے برتاؤ کے متعلق 3 احادیث بیان کرتے ہیں۔ ترمذی کی کتاب میں درج ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور درخواست کرتے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر مرتبہ یہ جواب دیا کہ غصہ نہ کرو، اور اگر غصہ آ بھی جائے تو اسے ضبط کیا جائے۔ ایک ایسے ہی موقع پر فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے مخالف کو کشتی کرتے ہوئے ہرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں مگر وہ تعلق کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں مگر وہ برائی میں جواب دیتے ہیں، میں تحمل دکھاتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جو تو کہہ رہا ہے تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ بھرتے ہو، اور جب تک تم اس حالت میں رہو گے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تیرے پاک پاک وجود سے ہوئے سجدہ ریز شجر حجر، جو نشان جنگ و جدال تھے، انہیں حلم تو نے سکھا دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔